السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو کی رجیم کو جو اوور تھرو کیا گیا تھا، اس کے کچھ محرکات بڑے انٹرسٹنگ سے ہیں۔ اس میں جو دو پرومیننٹ چیزیں ہیں، وہ پہلی تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو ایک سیکولر آدمی سمجھا جاتا تھا کہ یہ دین اور مذہب سے ان کا تعلق جو ہے وہ ذرا کم ہے، تو یہ ایک کامن جو بلیف تھا اکراس پاکستان، یہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسلامی اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جی اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، ان کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے، ان کا اپنا بینک ہونا چاہیے، اور آپس میں جو ریسورسز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جو دو چیزیں تھیں، یہ ان کے لیے قاتل ثابت ہوئیں، جو فورن لیول پہ اسلامی اتحاد اور لوکل لیول پہ جو ہے وہ سیکولرزم۔ پھر جب ان کے الیکشن ہوئے 1977 میں، جو کہ ہونے چاہیے تھے 1978 میں، لیکن بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایک شارٹ ٹائم سپین دینے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کی پیپلز پارٹی پھر جیت گئی، اور یہ پھر دوبارہ پریزیڈنسی کی سیٹ پہ آ گئے، یہ پاور میں آ گئے۔ تو پاکستان نیشنل الائنس PNA جو تھا وہ ان کے اگینسٹ ایک متحدہ اتحاد، جیسے آج PDM ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یا کسی زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد IGI ہوا کرتا تھا، اسی طرح ایک PNA تھا، اور یہ اتحاد تھا، یہ اپوزیشن تھی ان کے خلاف، جنہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے۔ یہ جو پروٹیسٹ تھے وہ اگریسو ہو گئے، وائلنٹ ہو گئے، اور یہ بڑھتے گئے، اور پھر یہی تحریک جو ہے وہ اس کا نام تحریک نفاذ شریعت بن گیا، انہی PNA کی جو تحریک تھا جو الیکشن دھاندلیوں کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ اور اس کو جو بھٹو صاحب کا سیکولرزم کا نظریہ، PNA نے اس کو اسلامی نفاذ شریعت بنا دیا۔ حالات بگڑ رہے تھے، گلی چوراہوں میں احتجاج ہو رہے تھے، تو جنرل ضیاء الحق انہوں نے ٹیک اوور کیا، اوور تھرو کیا بھٹو کی گورنمنٹ کو، اور انہوں نے اپنے آپ کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جسٹس مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے اس ٹائم چیف جسٹس، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو الیکشن ریفارمز جو تھے ان کو دیکھے گی، اور الیکشنز کا جو نیا پروسیجر ہے ان حالات میں وہ فارمولیٹ کرے گی۔ انہوں نے پھر آگے چل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمشنر کا بھی عہدہ سنبھال لیا، اور اس کو بھی ٹیک اوور کر لیا، تاکہ وہ جنرل الیکشنز کو جو ہے وہ بڑی شفافیت کے ساتھ اور بہتر طریقے سے ان حالات میں ڈرائیو کر سکے۔ 18 اکتوبر 1977 جو تھا، وہ ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ جی اس میں ہم جنرل الیکشنز کروا دیں گے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے، لیکن اس کو بعد میں پوسٹ پون کر دیا گیا، اور پوسٹ پون انڈیفینیٹلی کیا گیا، کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی۔ اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھا اس ٹائم، انہوں نے یونینیمسلی ویلیڈیٹ کر دیا مارشل لاء کو 10 نومبر 1977 میں، کہ جو یہ مارشل لاء لگایا گیا یہ کرنٹ نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان کے لیے واحد حل ہے، اور اس کو چلنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مشکل حالات ہیں ان سے باہر آ سکے۔ تو یہ پھر جنرل ضیاء الحق کو ایک ٹکٹ مل گیا پاکستان پہ پرولونگڈ رول کرنے کا۔ رضا قصوری قتل کا مقدمہ چلایا گیا بھٹو صاحب پہ، اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی میں انہیں اس کے رضا قصوری کے قتل کے کیس میں سزائے موت دے دی گئی، اور انہیں راولپنڈی کیمپ جیل میں لٹکا دیا گیا۔ ضیاء الحق جو تھے انہوں نے 11 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے تقریباً، اور 17 اگست 1988 کو یہ بھاولپور میں ایک پلین کریش میں مارے گئے تھے، جس کی آج تک کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، اور اس میں کچھ امریکہ کے سفیر بھی تھے ان کے ساتھ، لیکن امریکہ نے آج تک جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو یہ تھا پاکستان کے اندر تیسرا مارشل لاء۔ جو چوتھا ڈکٹیٹرشپ کا پاکستان میں رجیم رہی ہے، وہ جنرل پرویز مشرف کی رہی ہے فرام 1999 to 2008۔ جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے باقی جتنے بھی ڈکٹیٹر پاکستان پہ رہے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے پہلے اوور تھرو کیا نواز گورنمنٹ کو 12 اکتوبر 1999 کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو چیف مارشل لاء ڈکٹیٹر نہیں ڈکلیئر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کہا۔ یہ کہتے تھے کہ جی میں عوام کا خادم ہوں، عوام کا نمائندہ ہوں، اور گورنمنٹ جو تھی سٹنگ گورنمنٹ وہ پاکستان کو تباہ کر رہی تھی، تو لہٰذا مجھے سٹیپ اپ کرنا پڑا۔ تو ان کا جو 3 سال کا پہلا پیریڈ تھا 1999 سے 2002 تک کا، انہوں نے اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کہا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں کہا۔ اور اس کے بعد پھر 2002 میں 30 اپریل 2002 میں ریفرینڈم ہوا، جس میں جنرل مشرف نے کچھ 97 پوائنٹ سم تھنگ ووٹوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئر کروایا، لیکن آرمی کا عہدہ انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ تو ایٹ اے ٹائم یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے۔ پھر انہوں نے جنرل الیکشن ہیلڈ کروائے 10 اکتوبر 2002 میں،
جس میں لوکل گورنمنٹس کو کافی پروموٹ کیا گیا. ان کا جو اپنا ایک تھا لوکل گورنمنٹس کا، انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو پروموٹ کیا اور لوکل گورنمنٹس کو پھر انڈرمائن کیا گیا نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کو لوکل گورنمنٹس کے تھرو. ان کے جو دور میں کافی سارے واقعات ہوئے، جن میں ایک تو ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی 3 نومبر 2007 کی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا، ان کو سیک کر دیا گیا تھا. لال مسجد کا انسیڈنٹ ہوا جس میں ٹیررسٹ قرار دے کر مدرسے کے لوگوں کو اور وہ بچوں کو ان کو مارا گیا. پھر ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جس میں انہوں نے سیاستدانوں کے جو پرانے قرضہ جات تھے اور مسائل تھے ان کو معاف کیا تھا. پھر ان کے دور میں ہی بینظیر کی اسیسینیشن ہوئی ثانیہ کارساز کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے. 27 دسمبر کی بات ہے. اکبر بگٹی کو مارا گیا انہی کے دور میں، اور وہ بھی بلوچستان میں ایک بہت بڑی اپرائزنگ کا باعث بنا. اس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس کے بعد پھر وار آن ٹیرر کی سپورٹ تھی. انہوں نے امریکن ڈالر کے بدلے تمام سپورٹ دی، اپنے اڈے دیے، ایئر بیسز دیں اور افغانستان میں ٹروپس بھیجے، اور کافی جس کا ہمیں بعد میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اب بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک سے اور ان کے جو تنظیمیں ہیں جو فریڈم فائٹرز ہیں ان سے ابھی بھی ہمارے جو حالات ہیں وہ نہیں سدھر رہے. تو یہ سارا پیریڈ تھا جنرل پرویز مشرف کا. جنرل پرویز مشرف 18 اگست 2008 کو خود ہی ریزائن کر گئے تھے آؤٹ آف فیئر آف امپیچمنٹ سے مراد یہ تھا کہ باقی جتنی اس ٹائم پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ متحد ہو گئی تھیں کہ جنرل مشرف کو جو ہے وہ ہم نے نااہل قرار دینا ہے اسمبلی میں. تو اس فیئر سے انہوں نے 18 اگست 2008 کو امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے اس سے پہلے ہی ریزائن کر دیا تھا. ان کے بعد پھر زرداری کی گورنمنٹ آئی، وہ پریزیڈنٹ بنے. جنرل مشرف کا ایک اور نوٹیبل کارنامہ یہ ہے کہ 17ویں امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار اپنے پاس رکھا تھا، وہ بھی انہوں نے قانون میں چینج کیا تھا. پی سی او کے تحت انہوں نے ججز سے حلف بھی لیا تھا، جس میں سے کچھ جج مانے تھے کچھ نہیں تھے مانے، اور انہوں نے جوڈیشری سے فیوریبل فیصلے لینے کے لیے پی سی او کو بھی امپلیمنٹ کیا. تو یہ سارے محرکات تھے جنرل مشرف کے دور کے.